السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، لگاتار ہماری گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں سے متعلق چل رہی ہے۔ آج کا یہ درس 35واں درس ہے۔ آج کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر عرفہ کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا، بڑا ہی عظیم خطبہ، جامع خطبہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے۔ اگر ان اصول اور ضابطوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، ان وصیتوں کو اور آپ کے احکامات کو اپنا لیں، تو ہم دنیا کے اندر بھی امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ بڑی اہم وصیتیں اور نصیحتیں ہیں۔ چونکہ وصیتوں کا ذکر آپ کے سامنے لگاتار کیا جا رہا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا، بلکہ ضروری سمجھا کہ حجۃ الوداع میں آپ نے جو وصیتیں فرمائی ہیں امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ان وصیتوں کو بھی بیان کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 3 خطبے دیے تھے۔ ایک تو عرفات کے میدان میں، نمبر 2 یوم النحر، قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اور پھر تیسرا جو آپ کو خطبہ تھا وہ ایام تشریق کے کسی دن میں تھا، یعنی 11 اور 12 اور 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، تشریق کے دن کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں سے کسی دن آپ نے خطبہ دیا تھا۔ انشاءاللہ آج جس خطبے سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی وہ عرفات کے میدان میں آپ کا جو خطبہ تھا اس پر گفتگو ہوگی، اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو اہم باتیں بیان کی ہیں ان کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ کا خطبہ مختلف حدیثوں کے حوالے سے ایک ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس خطبے کے سامنے رکھ کر کے چند اہم باتیں آپ کے سامنے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعہ وان اول دم ادع من دمائنا دم ابن ربیعہ ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أدعو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤتين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس أو وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات۔ امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے اور امام دارمی نے اس خطبے کو روایت کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس حدیث کے اندر تقریباً ہمارے نبی نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی یا 10 باتوں کی تلقین کی۔ سب سے پہلی جو وصیت آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے خون اور مال اور عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم، تمہارے خون اور تمہارے مال حرام علیکم، تم پر حرام ہیں۔ کیسے؟ کحرمت یومکم ھذا، جیسے اس دن کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے،
वफ़ी बलदिकुम हादा, और तुम्हारे इस शहर की महीने की हुर्मत है। दुल्हिज्जा हुर्मत वाला महीना, और मुकर्रमा क्या नाम मक्के मुकर्रमा हुर्मत वाला शहर, और दुल्हिज्जा का जो दिन था महीने का, जो यानी अरफा का दिन, वो हुर्मत वाला दिन। यानी जैसे हम माह ज़िलहिज्जा की ताज़ीम करते हैं और मक्के मुकर्रमा की ताज़ीम करते हैं, अरफा के दिन की ताज़ीम करते हैं, उसी तरीक़े से एक मुसलमान का खून और उसकी इज़्ज़त और उसका माल एक दूसरे के ऊपर हराम, सबके हराम है। गैर मुस्लिम का भी खून करना हराम है, गैर मुस्लिम के माल को भी लेना हराम है, गैर मुस्लिम की इज़्ज़तों से खिलवाड़ करना ये भी हराम है। सारे इंसान के माल और खून और उनकी इज़्ज़तें एक दूसरे के ऊपर हराम है। बड़ा आफाकी निज़ाम आपने दिया कि सबका माल और सबका खून एक दूसरे के ऊपर हराम है। उससे खिलवाड़ करना, छेड़छाड़ करना, ये किसी भी सूरत में शरीयत के अंदर हराम नहीं है, बल्कि ये नाजायज़ है। ये पहली बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और दूसरी बात जो आपने फरमाई कि जाहिलियत के तमाम शायर, तमाम नारे, सबको बातिल कर दिया गया है और वो दौर जाहिलियत का ख़त्म हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गलबा अता फरमाया। मक्के मुकर्रमा जो तौहीद का सरचश्मा था और उस पर कुफ़ार व मुशरिकीन का कंट्रोल हो गया था, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब ये मक्के मुकर्रमा मुसलमानों के मातहत आ चुका है। लिहाजा ज़माने जाहिलियत की जितनी भी चीज़ें थीं, जो भी नारे थे, शायर थे, वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। आपने फरमाया कि अला कुल्ल शैइन मिन अमरिल जाहिलियत तहता क़दमय मौदून, जाहिलियत के तमाम चीज़ें, तमाम उमूर मेरे दोनों कदमों के नीचे दबा दिए गए हैं, यानी ख़त्म कर दिए गए हैं। अब जाहिलियत के शिआर, जाहिलियत की चीज़ें, जाहिलियत के उमूर हराम हैं। जायज़ नहीं है किसी मुसलमान के लिए कि जाहिलियत के आमाल करे। उन तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा के लिए हराम कर दिया है। जाहिलियत के आमाल हराम कर दिए गए हैं। जाहिलियत का दौर ख़त्म हो गया है। ये जो मुआशरा है इस्लाम का, मुसलमानों का मुआशरा है, इस मुआशरे को जाहिली मुआशरा और जाहिली दौर कहना जायज़ नहीं है। जाहिली मुआशरा कह देने से पूरे मुआशरे की तकफीर लाजिम आती है, और यही गलती की है तहरीक इख्वान मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों ने और इस तरीके से उनके लिखने वालों ने कि इस पूरे मुआशरे को जाहिली मुआशरा करार दे दिया। जाहिली मुआशरा कहने से ये साबित होता है कि पूरा मुआशरा काफिरों का मुआशरा, गोया कि कोई मुसलमान नहीं है। ये कहना हराम, ऐसा कहना, और ये ख़वारिज की पहचान होती जो इस तरह का हुक्म लगाते हैं। हमारे इस वक्त हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों जाहिलियत की, लेकिन इसे जाहिली दौर नहीं कहा जा सकता। जाहिलियत की कुछ चीज़ें बाकी रहेंगी, जैसा कि हमारे नबी ने फरमाया है, फ़ख्र पर, हस्ब व नसब पर फ़ख्र करना, या इस तरीके से दूसरे के ख़ानदान में ताना ज़नी करना, नौहा करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन जाहिली दौर इसे नहीं कहा जाएगा। अगरचे जाहिलियत की कुछ चीज़ें बाकी रहेंगी, लेकिन इसे जाहिली दौर कहना पूरे मुआशरे को काफिर कहने की मुरादिफ है। इसलिए इससे इंसान को बाज आना चाहिए। तीसरी बात हमारे नबी ने फरमाई कि जो भी ज़माना जाहिलियत के अंदर खून हुआ, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। अब उसका ना क़िसास लिया जाएगा, ना दियत दी जाएगी, और ना ही उसके लिए कोई कफ़ारा होगा। हमारे नबी ने फरमाया व दिमाउल जाहिलियत मौदूआ, जाहिलियत के तमाम खून ख़त्म कर दिए गए। यानी दौर जाहिलियत में अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया, सब ख़त्म कर दिया गया, उसका कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा और कोई क़िसास नहीं लिया जाएगा। आपने फरमाया भी और अमलन करके दिखाया भी, और यही असल है कि इंसान कहने से ज़्यादा अमल करके दिखाए। उसी वक्त हमारी ज़ुबानों में तासीर होगी जब हमारे ज़ुबान से पहले हम अमल करके दिखाएंगे, तभी तासीर होगी। अमल करना है इंसान को, अमल के बाद इंसान की ज़ुबान में तासीर पैदा होती है और उसकी तासीर तादेर रहती है। अगर इंसान
کے پاس عمل نہیں ہے، کوئی عالم یا دائی ہے بلا عمل ہے، تو وقتی طور پر جب تک لوگ اس کی حقیقت کو نہ جانیں اس کی زبان میں تاثیر ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت جاننے کے بعد اس کی زبان میں تاثیر باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے قول سے پہلے انسان عمل کر کے دکھائے۔ ہمارے نبی نے حکم دیا اور کر کے دکھایا، تو عمل یہ کی طاقت زیادہ بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر زبان سے زیادہ تاثیر ہوتی ہے، اور زبان سے زیادہ انسان کا عمل بولتا ہے۔ ہمارے نبی نے عمل کر کے دکھایا، کیا کہا؟ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ، اور سب سے پہلا خون جسے میں باطل کر رہا ہوں اپنے خون میں سے دم ابن ربیعہ ابن الحارث، ربیعہ ابن الحارث کا خون ہے۔ ربیعہ ابن الحارث بن عبد المطلب، یہ کیا تھے؟ بنو سعد کے اندر دودھ پی رہے تھے، تو حذیل کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، تو ہمارے نبی نے ان کے خون کو باطل کر دیا، کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو بھی خون ہوا سب باطل کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے آپ اپنا خون، کیونکہ آپ کے خاندان کے تھے، عبد المطلب کے بیٹے جو ہے حارث، ان کے بیٹے ربیعہ کا خون تھا یہ، تو آپ نے باقاعدہ اسے ختم کر دیا۔ چوتھی چیز جو آپ نے بتائی کہ جاہلیت کا جو سود تھا، سود کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ ربا الجاہلیت موضوع، جاہلیت کے سارے ربا ختم کر دیے گئے، یعنی دور جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو دیا کوئی چیز اور اس پر وہ سود لیتا تھا، سارے سود کو باطل کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی کسی سے سود لینے کا حقدار نہیں ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر سود لینا، بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے سود لینا شریعت کے اندر، لہذا سود کو باطل کر دیا گیا ہے، لہذا جو بھی سود ہوگا اسے ختم کر دیا گیا، اصل لیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو جو اصل ہے اس کے تم حقدار ہو۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو قرض دیا تھا سود پر، مان لیجیے 10,000 قرض دیا تھا، اس میں 2,000 سود کا ہے، تو 10,000 جو اس کی اصل ہے وہ حقدار ہے، لے گا وہ، لیکن جو 2,000 سود کا تھا اسے چھوڑ دے گا۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ جاہلیت کے سارے سود کو باطل کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ اب جائز لینا نہیں، جب جاہلیت کے سود کو ختم کر دیا گیا تو بدرجہ اولا اس سود کا لینا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، کیونکہ سود شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا۔ اسلام نے قصاص رکھا، لہذا اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا ناجائز تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کو اسلام نے باقی رکھا قصاص کو، زمانہ جاہلیت کے قصاص کو، خون کو ختم کر دیا، لیکن سود ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ سود حرام ہے، یہ سود سے برکت نہیں ہوتی، سود ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے سود لینا اور دینا۔ وہ اول ربا ادعو، اور سب سے پہلا سود جو میں رکھتا ہوں اپنا سود، ہمارے خاندان کا سود، ربا عباس بن عبد المطلب کا سود، فإنه موضوع کلو، پورا کا پورا سود ختم کر دیا گیا۔ یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیتے تھے لوگوں کو اور اس پر جو سود ملتا تھا آپ نے اس کو ختم کر دیا، تو آپ نے عمل کر کے دکھایا لوگوں کے سامنے، کیونکہ عمل میں قوت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ پانچویں بات ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے حقوق ہمارے نبی نے بیان کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں پر اس وقت لاکھوں کا مجمع لگتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کے میدان میں حج کے وقت ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں، منا کے میدان میں، جہاں پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر عورتوں کے موضوع کو اٹھایا اور کہا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں پر ظلم نہ کرو، عورتوں کو ان کا حق دو، اللہ نے تمہارے لیے ان کو حلال کیا، لہذا تم ان کا حق دو، ان پر ظلم نہ کرو عورتوں کے اوپر، وہ تمہارے ماتحت ہیں، لہذا ان کے حقوق کو ادا کرو۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، اور ہمارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے بال بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، خاص طور سے ہمارے جو اہل و عیال ہیں، وہ سب کے سب ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، ان پر ظلم نہ کرو۔ عورتوں پر ظلم یہ بہادری نہیں ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے، عورتوں کو مارنا یا عورتوں پر ظلم کرنا یہ بزدلی کی پہچان ہے، یہ بہادر کی پہچان نہیں ہے۔
جو بزدل ہوتا ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، اگر ہماری بیٹی اور بہنوں پر ظلم ہوگا، کوئی مارے گا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ہمارے گھر میں جو کسی کی لڑکی آئی ہوئی ہے، وہ کسی کی لڑکی ہے جو میری بیوی بن کر کے آئی ہے، لہذا اس پر ظلم کرنا حرام ہے۔ جیسا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بہو ہماری بیٹیوں پر بہنوں پر کوئی ظلم کرے، ایسے یہ بھی جو ہمارے گھر میں ہماری بیوی بن کر کے آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، لہذا اس پر ظلم کرنا، اس کو مارنا، یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، قطعاً جائز نہیں ہے کہ انسان انہیں مارے اپنی بیویوں کو۔ پھر ہمارے بھی کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو لیا ہے اللہ تعالیٰ کے امان میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، امن و امان دیتا ہے، لہذا اللہ نے محفوظ کر دیا ہے ان کو تمہارے ہاتھوں میں، لہذا ان پر ظلم نہ کرو، انہیں نہ مت مارو۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلْمَةِ اللَّهِ، اور تم نے اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو حلال کر کے کیا ہے۔ کون سا کلمہ؟ ایجاب و قبول کا، کہ اور یا مہر یا ایجاب و قبول یا کلمہ توحید، یعنی ایک مسلمان کے لیے مسلمان عورت ہی حلال ہوتی ہے، اور کتابیہ بھی اس کے لیے حلال ہے، لیکن عام طور پر مسلمان ہی سے نکاح کرتا ہے۔ اہل کتاب کی عورتیں بھی ہمارے لیے حلال ہیں، ہم انہیں اپنی عورتوں کو نہیں دے سکتے، اپنی بیٹیاں نہیں دے سکتے اہل کتاب کو، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ کی لڑکیاں عورتیں ان کی ہمارے لیے حلال ہیں، وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن آج فتنوں کا دور ہے، لہذا ایسے دور میں انسان اگر احتیاط کرتا ہے، بچتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے۔ تو ایجاب و قبول یعنی شوہر قبول کرتا ہے کہ تمہاری بیٹی، جو ولی جو ہوتا ہے لڑکی کا، وہ اس کے سامنے اور گواہوں کے سامنے، باقاعدہ اور قاضی کے سامنے شوہر اقرار کرتا ہے کہ میں نے اتنے مہر کے عوض تمہاری بیٹی کو قبول کیا، اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ لڑکی بھی قبول کرتی ہے، مرد بھی قبول کرتا ہے، تو ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ عورت ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، مہر دیا جاتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ یہ چھٹی بات یا پانچویں بات ہمارے نبی نے فرمائی عورتوں کے تعلق سے۔ آج جو لوگ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا حق نہیں دیا گیا، وہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں عورتوں کو یاد رکھا، ان کے حقوق یاد دلائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کے بارے میں، ان پر ظلم نہ کرو، ان کے حقوق دو، اور اس طریقے سے اللہ نے تمہارے ان کو ماتحت بنایا ہے، لہذا تم ان کے حقوق ادا کرو۔ ساتویں بات ہمارے نبی نے فرمائی، چھٹی بات، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں کے اوپر، اللہ یؤتین فرشکم احدا، کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ بیٹھنے دیں، یعنی تمہارے گھروں میں کسی کو نہ آنے دیں، تکرہونہ، جسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، چاہے وہ محرم میں سے یا غیر محرم میں سے، غیر محرم کا تو ایسے ہی جانا حرام ہے، خلوت میں بیٹھنا، لیکن جس آدمی کو یا عورت کو شوہر ناپسند کرتا ہو کہ وہ فلاں مرد یا فلاں عورت ہمارے گھر کے اندر نہ آئے، تو عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے حکم کی مخالفت کرے اور اپنے گھر کے اندر کسی ایسے شخص یا عورت کو جس کو مرد اس کا ناپسند کرتا ہو اور اس کے آنے کو ناگوار سمجھتا ہو، اس کو آنے کی اجازت دے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کو باقاعدہ اپنے شوہر کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کرتی ہیں، فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، تو انہیں مارو، ہمارے بھی ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایسی مار نہ ہو کہ اس کی پسلی ٹوٹ جائے، یا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا اس کا سر پھٹ جائے، یا اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں مارنا چاہیے۔ جی ہاں، ادب کے طور پر، تعلیم کے طور پر اسے مارے، تاکہ عورت نصیحت حاصل کر لے، عبرت پکڑ لے، اور پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ ساتویں بات ہمارے نبی نے فرمائی، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، ان عورتوں کا تمہارے اوپر بھی حق ہے، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، ان کا کھانا پینا، ان کا رزق یعنی کھانے پینے، ناو نفقہ، ان کا ناو نفقہ اور ان کا کپڑا بھلائی کے ساتھ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ مرد قوام ہوتا ہے، عورت کے ناو نفقے کا، اس کے علاج کا، اس کے کپڑے کا
उसकी रिहाइश का, उनकी तमाम चीज़ों का जिम्मेदार मर्द होता है, मारूफ के साथ, भलाई के साथ। उसमें मर्द पर जुल्म नहीं किया जाएगा कि मर्द अपनी ताकत से ज़्यादा औरत पर खर्च करे। उतना ही करेगा जितना मर्द के पास ताकत है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा कि औरत ज़्यादा का मुतालबा करे, नहीं, मर्द उतना ही देगा जितना उसकी ताकत है। दूसरों को देखा देखी मर्द नहीं करेगा, या दूसरों की देखा देखी और नक्काली में औरत भी अपने शौहर से मुतालबा करे कि फ़लाँ औरत के पास इतने जेवर हैं, उनके पास इतने लिबास हैं, उनके पास इतने कपड़े हैं, हमें भी चाहिए। क़तआन नहीं, ये हराम है ऐसा करना। आदमी मारूफ भर, भलाई भर, अपनी वसअत भर जितनी उसकी ताकत है उतना उनको देगा, उसी तरीके से उनको खाना और कपड़ा देगा, घर देगा। यह नहीं कि कुछ लोग विलों में रहते हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट्स में, महलात में रहते हैं, महलों में रहते हैं, तो औरत अपने शौहर से मुतालबा करे कि मुझे भी महल चाहिए, मैं इस घर के अंदर नहीं रहूँगी। ऐसा नहीं होगा। मर्द जितना उसकी ताकत है उतना ही जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा का जिम्मेदार वो नहीं है। और अगर औरत मुतालबा करती है तो गुनहगार होगी, और शौहर को चाहिए कि उसके मुतालबे को पूरा ना करे। ज़माने बनु इसराइल के ज़माने में उन औरतों को भी हलाक कर दिया गया था जो औरतें अपने शौहरों से उनकी हैसियत से ज़्यादा मुतालबा करती थी। उनके मालदार जो औरतें होती थी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, तो जो गरीब औरतें होती थी उन्होंने भी अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया। हालांकि दूध पिलाना ये क्या है, बच्चे का हक है माँ के ऊपर, तो उन्होंने भी दूध पिलाना छोड़ दिया। तो इस तरीके से उनकी हलाकत मुकद्दर हो गई। तो इसलिए जितना हक है उतना ही लेना जायज़ है, उससे ज़्यादा का मुतालबा करना यह क़तआन जायज़ नहीं है। तो मर्द क़व्वाम होता, मर्द जिम्मेदार होता है। औरत कितनी ही मालदार क्यों ना हो, औरत अपने शौहर पर अगर अपनी मर्जी से देती है, खर्च करती है तो कर सकती है, लेकिन अगर औरत ना खर्च करे तो औरत से मुतालबा नहीं किया जाएगा। ये मर्द जिम्मेदार होता है, क्योंकि मर्द उसे अपने घर लेकर के आता है, उसके महर का, नाम नफ़क़े का, और इस तरीके उसके कपड़े का, इलाज का, तमाम चीज़ों का जिम्मेदार मर्द होता है। मर्द को अल्लाह ने क़व्वाम बनाया, इसलिए मर्द का हक औरत पर ज़्यादा है। औरत के मर्द पर हुकूक़ हैं और मर्द के भी औरतों पर हुकूक़ हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को फ़ौक़ियत दी है, क्योंकि मर्द उसके नाम नफ़क़े का जिम्मेदार होता है। इसलिए मर्द का हक औरत का मर्द के मुकाबले में बड़ा होता है, लेकिन दोनों के एक दूसरे के ऊपर हुकूक़ आयद होते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को हुकूक़ अदा करते हैं तो ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरती, इत्मीनान के साथ गुजरती। दोनों अपने दायरे में रहते हुए जब अदा करते हैं तो इंसान की ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों पहिए अगर चलते हैं तब जाकर के गाड़ी चलती है, अगर एक पहिया ख़राब होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही दोनों पहिए एक दूसरे के मोहताज हैं, ऐसे ही मर्द और बीवी दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। दोनों को चाहिए कि सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखते हुए, अदा करते हुए, अदब और एहतराम करते हुए इंसान मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजारें। दोनों एक दूसरे के हुकूक़ अदा करें, छोटी छोटी बातों से चशपोशी अख्तियार करें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने ही से बड़ी बड़ी बातें जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, और फिर बाद में खुला और तलाक की नौबत आ जाती है। इसलिए सब्र के साथ, और इसमें मर्द को ज़्यादा सब्र करना औरत के मुकाबले में। औरत वैसी सब्र करके आई हुई है, अपने माँ बाप को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, बहनों को छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, उसने तो बहुत ज़्यादा सब्र किया है। मर्द कुछ सब्र नहीं करता है, वो तो लेकर के अपने घर लाता है। इसलिए इसमें मर्द को ज़्यादा सब्र करना है औरत के मुकाबले में। मर्द की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है, जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बड़ी होती है उसको ज़्यादा सब्र भी करना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के एहसानात है लोगों पर, सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। अंबिया किराम सब्र करते थे, नेक लोग सब्र करते हैं। इसलिए सबसे जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो ज़्यादा सब्र करता है। तो शौहर की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उसको चाहिए कि वो चशपोशी अख्तियार करे और इस तरीके से बीवी का हक अदा करे, और बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर को खुश रखे और बीवी अपने शौहर का हक अदा करे। और अगर बीवी के अंदर कोई ऐब है या शौहर के अंदर कोई ऐब है तो दोनों के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और अच्छी चीज़ें भी होती हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर तुम्हारी बीवी के अंदर कोई ऐब है तो उसके अंदर दूसरे अच्छाइयाँ भी हैं, लिहाजा उस ऐब को दरकिनार कर दो, उस पर ध्यान ना दो, अच्छाइयों को देखो, उसकी नेकियों को देखो, उसकी अच्छी खसलतों को देखो। कोई मर्द ऐसा नहीं है, ना कोई ऐसी औरत है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खामियां ही खामियां।
یا کوئی دنیا کے اندر مرد اور عورت ایسے نہیں ہیں جن کے اندر صرف اور صرف اچھائیاں ہی ہوں. لہذا جس کے اندر زیادہ اچھائیاں ہیں وہ زیادہ اچھا انسان، خامیاں کم ہے وہ بہتر انسان. خامی ہر ایک کے اندر رہے گی، کمال کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے کمال. اس لیے انسان کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں، مرد کے اندر بھی. اگر مرد سمجھتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، تو یہ بھول ہے اس کی، یہ حماقت اور اس کی جہالت ہے. یہ مرد کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں جیسے عورت کے اندر ہوتی ہیں. لہذا کسی کے لیے روا نہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالے، چشپوشی اختیار کرے اور اس پر دھیان نہ دے. جی ہاں، تب جا کر کے زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے، اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے. تب جا کر کے انسان، مرد کو اپنی بیوی پر سکون ملتا ہے اور عورت کو اپنے مرد سے سکون ملتا ہے. تو ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں عورتوں کے مردوں پر حق ہیں وہیں مردوں کے بھی عورتوں پر حق ہیں. پھر اس کے بعد 8ویں چیز ہمارے نبی نے فرمائی، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ. میں تمہارے پاس اپنے بعد ایک چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یعنی اپنی وفات کے بعد وہ چیز رہے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ نے کتاب اللہ کی وصیت فرمائی، کتاب اللہ پر عمل کرنے کی، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی. اور کتاب اللہ کی وصیت میں سنت کی وصیت بھی داخل ہے، کیونکہ سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے. جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسی حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے نبی پر 2 چیزیں اتاری، کتاب اور حکمت. جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنتیں ہیں. تو جیسے قرآن اترتا تھا ایسی حدیثیں بھی اتاری جاتی تھی. دونوں وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور قرآن کو حدیث کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. اس لیے قرآن کی وصیت میں حدیث کی بھی وصیت شامل ہے. اس لیے آپ نے حدیث کی بھی وصیت فرمائی. ایک حدیث میں آپ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری میری سنت ہے. کہیں آپ نے صرف کتاب اللہ کی وصیت فرمائی، کہیں آپ نے دونوں کی وصیت فرمائی. لہذا دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. کتاب اللہ کی وصیت میں سنت کی وصیت داخل ہے اور سنت کی وصیت میں کتاب اللہ کی وصیت داخل ہے. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین، میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. آپ کی سنت میں قرآن بھی داخل ہے. آپ کی سنت کوئی لے لے قرآن چھوڑ دے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ایسے کوئی قرآن صرف لے لے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. دونوں لازم ملزوم ہیں. کہیں ایک چیز بیان کی جاتی ہے اور دوسری چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے. ہر جگہ تفصیل نہیں کی جاتی، ایک جگہ تفصیل کر دی گئی، اسی کی طرف معاملے کو انسان لوٹا دیتا ہے. اس لیے کہیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ تمہارا جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم کیا ہے کہ اسے اللہ کی طرف لوٹا دو. یہاں صرف اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن کی طرف اسے لوٹا دو، اللہ کی طرف اسے لوٹا دو. لیکن کہیں اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو جہاں تفصیل ہے اجمال کو، اختصار کو تفصیل کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تب جا کر کے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. تو اگرچہ ہمارے نبی نے یہاں پر صرف کتاب اللہ کا نام لیا، لیکن اس میں اللہ کے رسول کی سنتیں بھی داخل اور شامل ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو حدیث کے بغیر انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی، سنت کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجتا ہی نہیں. اس لیے جو آپ کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، آپ کی سنتوں کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کریم کا بھی انکار کرتا ہے، ہمارے نبی کی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے. اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جیسے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہ ماننے والا، انکار کر دینے والا، حدیثوں کا انکار کر دینے والا، وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. کچھ لوگ ہیں جنہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، منکرین سنت کو نہیں مانتے، حدیثوں کو نہیں مانتے. وہ قرآن کی تفسیر اپنے عقل کے مطابق کرتے ہیں، اپنے قول کو حجت مانتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، لیکن نبی اکرم جو معصوم تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نبی بنا کر کے بھیجا، ان کی حدیثوں اور سنتوں کو قرآن کی تفسیر میں حجت نہیں مانتے یا دین میں حجت نہیں مانتے. کس قدر زیادتی والی بات، کس قدر ظلم ہے یہ.
کہ لوگ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے قول کو حجت مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی جو قرآن کی شرح کرنے والے تھے، جس کی بیان کی ذمہ داری، شرح کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان کے بیان کو، ان کی حدیثوں کو، ان کی شرح کو، ان کی قول کو، ان کی سنتوں کو حجت نہیں مانتے، انکار کر دیتے، کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں، اپنی بات کو حجت مانتے ہیں لیکن نبی کی باتوں کو حجت نہیں مانتے۔ کس قدر کفر کی بات ہے یہ۔ میں ایسے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن سب کو کتابیں نہیں دی، چند انبیاء اور رسول کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائیں۔ جن نبیوں کو اللہ نے کتاب نہیں دی ان کی امت کیسے عمل کرتی تھی؟ اللہ نے کتاب نہیں دیا، اپنا کلام نہیں اتارا، نبی بھیجا لیکن کوئی کتاب نہیں دی، تو ان کی امت کس بات پر عمل کرتی تھی؟ کس بات پر عمل کرتی تھی ان کی امتیں؟ ظاہر بات ہے نبی کی باتوں پر عمل کرتی تھی۔ تو جب اس نبی کی بات اس امت کے لیے حجت ہے تو ہمارے نبی کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ آپ تو سب سے افضل ہیں، سب کے رہبر ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں آپ، معراج کے موقع پر آپ نے سب کی امامت فرمائی، سب سے افضل ہیں، اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معذرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے، ہمارے نبی کی سنت اور شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ہمارے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر وہ بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس قدر آپ کا مقام اور آپ کی باتوں کو انکار کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کی باتیں حجت نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا جو اللہ کے رسول کی باتوں ہی کا انکار کر دے؟ اس سے اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار آپ کی نبوت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ یہ قرآن میں جا بجا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، قرآن پر عمل حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا، قرآن پر ایمان حدیث پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں قرآن بھی دیا، حدیثیں اور سنتیں بھی دی۔ اللہ نے قرآن بھی محفوظ کر دیا، آپ کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا، کیونکہ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوتی تو قرآن بھی محفوظ نہیں رہ پاتا۔ قرآن کے معانی کو اللہ نے حدیث کے ذریعے محفوظ کیا، اس لیے دونوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا، دونوں ذکر ہیں، قرآن بھی ذکر ہے اور حدیث بھی ذکر ہے، پورا دین ذکر ہے، اور اس دین کو اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر محفوظ کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ذکر سے مراد یہاں دین ہے، پورا، صرف قرآن نہیں ہے، پورا دین مراد ہے یہاں پر۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، کون اہل ذکر؟ یعنی دین کے جو علماء ہیں ان سے سوال کرو۔ ذکر سے مراد دین، تو ذکر سے مراد دین ہے، صرف قرآن نہیں ہے۔ جو صرف قرآن سمجھتے ہیں، سنت کو اور سب کو خارج کر دیتے ہیں، وہ ذکر کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے۔ تو ذکر کا معنی پورا دین ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، علماء سے سوال کرو۔ علماء کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث کا عالم ہوتا ہے اس کو علماء کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے نہج پر چلنے والا، سمجھنے والا، اس کو عالم کہا جاتا ہے، وہ اہل ذکر ہے۔ دین والے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے سوال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو اللہ نے دونوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو اگرچہ ہمارے نبی نے یہاں پر صرف کتاب اللہ بیان کیا، لیکن کتاب اللہ میں آپ کی سنتیں اور حدیثیں بھی داخل ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو رسول کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کی، تو رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا حکم دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپسی اختلافات میں جب تک وہ آپ کو اپنا حکم نہ بنا لے، تیرے رب کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ جا بجا اللہ نے فرمایا۔ اسے نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر نبی کی حدیثوں کا کوئی انکار کرتا ہے تو گویا کہ نبی کی اطاعت ہی نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ امام شافعی نے، امام سیوطی نے، بڑے بڑے علماء نے، سب نے بیان کیا ہے کہ حدیثوں کا منکر مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جی
تو ہمارے نبی نے گرچہ یہاں پر صرف کتاب اللہ کی بات کی، لیکن کتاب اللہ کے اندر دونوں شامل ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اللہ کا دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس دین کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے، دوسرا سرا آخرت میں جنت کے دروازے پر ہے۔ جو اس دین پر عمل کرے گا وہ دوسرے سرے تک پہنچے گا۔ جیسے دین اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اس میں شرک، بدعات اور خرافات کی آمیزش نہیں کی جائے گی، پاک اور صاف اور شفاف دین جس میں بدعات اور شرک کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جی، جس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اسی دین پر جو انسان اور پیدا ہوتا ہے، اس دین کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے اور دوسرا سرا جنت کے دروازے پر ہے۔ تو اللہ کی رسی وہی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں بات اس کے اندر بیان فرمائی۔ پھر 9ویں بات کیا فرماتے؟ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سب سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں، تو تم لوگ میرے بارے میں کیا کہنے والے ہو؟ قالوا، لوگوں نے کیا کہنا؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت، کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، وہ ادیت، اور امانت آپ نے ادا کر دی، وہ نصحت، اور آپ نے مکمل خیر خواہی کر دی، کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی۔ جس طریقے سے اللہ نے دین نازل کیا تھا اسی طرح سے امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ بغیر ایک حرف کی کمی اور زیادتی کے آپ نے اسے پوری انسانیت تک پہنچا دیا۔ ہم سب گواہ ہیں۔ کون گواہ بنے ہیں؟ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ کرام، وہ گواہ بنے۔ سب نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی کمی نہیں کی، لہذا آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی، سب کچھ امت تک، انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی انسان دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی نے کمی کر دی، ہمارے نبی نے سب کو ساری چیزیں نہیں پہنچائیں، ہمارے نبی پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ اس لیے بہت بڑا جرم ہے بدعت کا ارتکاب کرنا۔ اس لیے شیطان بدعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور معصیت سے کم خوش ہوتا ہے، کیونکہ بدعت یہ نبی پر الزام ہے خیانت کا۔ اسے جو اہل بدعت انہیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے، جنہوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔ عید میلاد النبی، رجب کے کنڈے، شب معراج، شب برات، اور اس طریقے سے قضاء عمری اور زبان سے نیت ادا کرنا، اور عرس، میلے، شرک بھی لوگوں نے ایجاد کر لیا، بدعت ایجاد کر رکھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی ہیں، قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے اور کہیں گے تمہارے لیے دوری ہو، تم نے میرے دین کو برباد کر دیا، میری شریعت میں تم نے کمی زیادتی کر دی۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے سب کچھ پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی، کچھ بھی آپ نے چھپا کر کے نہیں رکھا، سب کچھ پوری انسانیت تک آپ نے پہنچا دیا۔ ہر قوم سے یعنی نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نبی کی قوم سے ان کے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے آپ تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، پوری بات ان سے سوال کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہمارے نبی کی قوم سے، امت مسلمہ سے، امت سے ہمارے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا تم کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تمام باتیں پہنچا دی۔ فقال بِإِصْبِعِهِ السَّبَابَةَ، تو اپنے آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، آپ اسے آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اور اسے لوگوں کی طرف بھی کر رہے تھے، یعنی اوپر بھی اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف کہ سارے لوگ اس بات پر گواہ۔ اللہم شہد، اللہم شہد، ثلاث مرات، کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، اللہ رب العالمین تو گواہ رہا۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اس طریقے سے فرمایا، 3 مرتبہ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے، ہر جگہ نہیں ہے، جیسا کہ صوفیوں کا اور اس طریقے سے اہل بدعت کا عقیدہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اوپر۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ آپ نے اوپر انگلی اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا اس بات پر، یہ تیرے سارے بندے، یہ میرے صحابہ، میرے ساتھی اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے تیرے دین کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے سب تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ رہا، اوپر انگلی اٹھاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آسمان کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہر جگہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفری عقیدہ ہے جی۔ اس عقیدے سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے، اور اس طریقے سے جو باطل مذاہب کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے، اہل بدعت کا، صوفیہ کا عقیدہ ہے، اہل شرک و اہل زیغ و ضلال کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کی نہج پر چلنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، چاروں ائمہ، اور اس کے بعد ان کے بعد کے تمام ائمہ کرام کا جو مسلک کا اور قول ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، اوپر ہے کہ نیچے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ان قرآن کی ان آیتوں سے جہاں اللہ کے رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تو وہاں ساتھ سے مراد کون سی چیز مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو کہ علمی معیت مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان تمام آیات کے شروع میں یا تو آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے، قدرت کے لحاظ سے ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ کے لیے اونچی مثالیں ہیں لیکن مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کتنا اوپر ہے لیکن اس کی روشنی کہاں ہے؟ زمین پر، سب لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیا سورج زمین پر ہے؟ نہیں، اوپر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے جیسے سورج اوپر ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کی گئی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دم بھرنے والے اور یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے مقلد ہیں، حالانکہ سچی بات یہ کہ امام حنیفہ کی تقلید وہ نہیں کرتے، عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہی نہیں، اس لیے ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا عقیدہ۔ امام حنیفہ کو عقیدے میں امام مانتے ہی نہیں ہیں لوگ، عقیدے میں توحید میں کسی اور کو امام مانتے ہیں، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، ان لوگوں کو مانتے ہیں۔ امام حنیفہ کی تقلید کس میں کرتے؟ نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، نکاح کیسے کریں گے، شادی کیسے کریں گے، طلاق کیسے دیں گے، اس میں مانتے ہیں۔ لیکن جو دین کی بنیادی چیز ہے عقیدہ اور توحید، اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا امام مانتے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، عقیدے ہمارے امام ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں امام حنیفہ کو چھوڑ دیا تم نے امام میں عقیدے میں؟ کیا ان کا عقیدہ خراب تھا؟ نعوذ باللہ، کیا ان کے عقیدے میں کفر اور شرک تھا؟ کیا وہ عقیدے میں تمہارے لیے حجت نہیں تھے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حجت مانتے ہو اور توحید اور عقیدے میں، ایمان میں ان کی باتوں کو حجت نہیں مانتے، ان کو اپنا امام نہیں مانتے؟ کہاں کی تقلید کر رہے ہو تم؟ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، صرف ان کا نام لے کر کے اپنی دکان چلاتے ہیں۔ اگر وہ سچی طریقے سے مان لے تمام چیزوں میں تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اشعری تھے، کیا وہ ماتریدی تھے، کیا وہ نقشبندی تھے، کیا وہ چشتی اور سہروردی تھے؟ آج یہ سارے سلسلے چلتے ہیں، دیوبند میں بھی اور براؤں کے اندر بھی، بریلوی کے اندر سارے سلسلے چلتے ہیں، سب پر بیعت لیتے باقاعدہ کہ امام حنیفہ کے یہاں سلسلے تھے، یہ سارے سلسلے امام حنیفہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں، امام حنیفہ کے بعد یہ سارے صوفیوں کے سلسلے پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے امام حنیفہ کو مانتے ہیں؟ امام حنیفہ کیا نقشبندی تھے، چشتی اور سہروردی، قادری، صابری اور رفاعی اور نہ جانے کیا کہ جو تم سب لوگوں نے ایجاد کر رکھا، کیا تھے وہ؟ نہیں۔ تو عقیدے میں ان کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں لوگ، نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ دو جماعتیں ان کو اپنا جو ہے ان کی تقلید کا دعویٰ کرتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ بہرحال اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اور یہی ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا، صحابہ کا، قرآن کا، تابعین، تمام انبیاء کا، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ اللہ اوپر ہے،
तभी उसने कहा कि लाओ मैं महल बनाता हूँ और मूसा के रब को देख करके आता हूँ, क्योंकि उसकी अक्ल कहती थी कि रब ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज के मुसलमानों की बात समझ नहीं आती। अगर अल्लाह ताला हर जगह है तो मेराज का वाक़या क्यों पेश आया? क्यों आप मेराज में गए? ये सवाल उठता है ना। हमारे नबी ने उंगली ऊपर क्यों उठाई जब अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है? इसलिए अल्लाह की ज़ात अर्श पर है, अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद नहीं। कुफ्री और शिरकी अक़ीदा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें उन वसीयतों पर अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल आमीन हमें बिदात से, कुफ्र से, दलालत से, गुमराही से महफूज रखे। इंशाअल्लाह अगले दिन आने वाले इतवार को इंशाअल्लाह वज़ीर आपने कुर्बानी के दिन जो खुतबा दिया और जो तशरीक के दिन में खुतबा दिया, वो दोनों खुतबे एक साथ इंशाअल्लाह हम बयान करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आखिरी दिनों में मर्ज़ुल मौत में जो आपने वसीयतें फरमाई, उन वसीयतों को इंशाअल्लाह हम आपके सामने बयान करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर बंद कर देंगे और फिर किसी नए चैप्टर का, किसी नए सिलसिले का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। सलफ़ सालिहीन, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के अक़ीदे और मनहज पर कायम रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।